اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایگزیکٹو لاؤنج۔ میں ہوں خواجہ خالد آفتاب۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہوتی ہیں جو اپنی زندگی کے بہت سے ماہ و سال ایک خاص شعبے میں گزارنے کے بعد ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے بام عروج پہ پہنچتی ہیں۔ آج بھی ہمارے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا شعبہ بڑا خاص ہے۔ انہوں نے اپنے شعبے میں بڑی ترقی کی، بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کیں، بڑے لوگوں کی شخصیت کو انہوں نے کارٹون کی شکل میں ڈھالا، اور کارٹون آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں سے لے کے بڑوں تک، بابا دادا تک سارے لوگ بڑے پسندیدہ انداز میں دیکھتے ہیں، اور ہر شخص کی پسند ہوتا ہے کارٹون۔ اور کارٹون لگے ہوں تو پھر تو توجہ ادھر ادھر ہوتے ہی نہیں نا۔ تو اگر کارٹون چھپا ہوا ہو اخبار میں تو اس کی بھی اپنی ایک نیوز سینس ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے۔ اور میں ایک ایسی تقریب کا اگر حال بیان کروں کہ میں نے اس شخصیت کو صدر پاکستان سے ملتے ہوئے بچشم خود دیکھا، تو وہ باقی لوگوں سے ملتے ہوئے جب ان کے پاس آئے تو صدر عارف علوی جو صدر پاکستان تھے، انہوں نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، جب تعارف ہوا تو کہنے لگے آپ کو کون نہیں جانتا، اور وہ مسلسل شیک ہینڈ کرتے رہے، اور بڑے مزے سے انہوں نے انجوائے کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ آپ ہر کسی کے کارٹون بناتے ہیں، آپ نے ہمارے بڑے کارٹون بنائے ہیں۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، یعنی وہ بڑی سے بڑی شخصیت سے ملے، اور ان کا تعارف بڑے اچھے اچھے لوگوں سے ہوا، ہر کسی کے کارٹون بنائے۔ میری مراد جناب جاوید اقبال صاحب سے ہے، جو کارٹونسٹ ہیں پروفیشن کے اعتبار سے، لیکن بہت اعلیٰ انسان، بڑی عزت کرنے والے، بڑے احترام کے لائق، دوسروں کو عزت دینے والے۔ وہ ہر بات میں پازیٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں، وہ مثبت سوچ کے مالک ہیں، وہ نیگیٹیوٹی کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو بڑی خوبصورت شخصیت بھی ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ آج ان سے ہم آپ کو ملاقات کراتے ہیں اور ان کی زندگی کا احوال ان سے جانتے ہیں۔ ان کی زبانی جب باتیں سنیں گے تو اور زیادہ انجوائے کریں گے۔ جناب جاوید اقبال صاحب، ہائے صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں بطور مہمان خاص تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ خیر صاحب، آپ سے بڑا پرانا تعلق بھی ہے، اور ماشاءاللہ آپ بھی اپنے فن میں بہت ماہر ہیں، کئی سالوں سے آپ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جب انٹرویو کو کہا تو میں نے کوئی انکار کی یا ٹالنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ آپ کی تو محبت، آپ خود بہت اچھے انسان ہیں، تھینک یو ویری اور مچ۔ میں آپ سے جب بھی ملتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ پازیٹیوٹی کا ہیڈ کوارٹر ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کی تو محبت ہے۔ ایسے لوگوں سے مل کے تو آپ کو انرجی ملتی ہے۔ تو یہ جو، اور آج کل ایسے لوگ میرے خیال ہے کچھ کم ہوتے جا رہے ہیں خیر صاحب۔ اللہ تعالیٰ آسانیت، اب ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ تو چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پازیٹیو سوچ رکھنے والے آدمی ہیں، اور جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو بہت سارے لوگ اور بھی اچھے ملتے ہوں گے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان سے یا بندے سے وائبز نکلتی ہیں، جی بالکل۔ اور ہر بندے کی جو وائبز ہیں نا، جب دونوں ٹکراتی ہیں، جی یا تو وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہیں ایک دوسرے کو، بالکل، یا پھر یعنی ریجیکٹ کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ میرا جو ہے نا رڈار، وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ بہت اچھا۔ جو اچھے لوگ ہیں نا، جی وہ مجھے ابتدائی 4-5 منٹ میں مجھے سگنل آ جاتا ہے کہ یہ بندے سے تعلق رکھنا ہے یا نہیں بڑھانا ہے یا جیسا بھی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بنایا، فالتو نہیں بنایا، بے شک ایسے، بے شک اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور ہوگی جس کو کئی لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کئی فوراً ڈھونڈ لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں، اور میں بہت سپیس دیتا ہوں۔ بہت اچھا۔ اور کیوں کہ آج کل پریشانیاں، نگیٹیوٹی تو اوور آل ہے،
اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان میں ایک نحوست کا جو سایہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر بات کا منفی نکالنے کے عادی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں میڈیا بھی ہے، وہ بھی اپنا پورا حصہ ڈال رہا ہے. اور میرے خیال کے مطابق پاکستان سے اچھا ملک ہی کوئی نہیں. بے شک ایسا، یہ جنت ہے دنیا کے اوپر. انڈیویجولی سب کے حالات اچھے ہیں، میں خود دیکھتا ہوں. ہر آدمی جو ہے دن بدن اور اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یہ معجزے سے ملک بنا ہے، اور اس کو چلانے میں بھی معجزے کا ہم انتظار کرتے ہیں. اور انشاءاللہ دیکھیں آپ کیا کیا آفتیں آئی ہیں پاکستان میں. بالکل صحیح. تو پاکستان رکا نہیں ہے، چل رہا ہے الحمدللہ. اور مسئلے مسائل کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے، لیکن ہم نے ان کو بڑا بنا دیا، اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ ہم اسی میں ملوث رہتے ہیں سارا دن. اور میرے جیسا بندہ، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ پریزیڈنٹ یا دوسرے شخصیات سے مل کے ان سے روابط بھی ہیں، تو میں کئی دفعہ خود محسوس کرتا ہوں کہ یار ہیلپ لیس ہوں میں. میں آپ کو یاد کراؤں کہ ابھی مجھے کسی نے، ایک بندہ مجھے ملا، وہ کہتا ہے جی آپ کا میں نے ایک مضمون پڑھا تھا، جس 63 کی یہ بات ہے کہ میرا ایک کانسٹیبل لاہور کا ایک واقف تھا. ٹھیک ہے. تو ان دنوں مجھے لگتا تھا کہ یہ اس کی ڈیوٹی کس تھانے میں ہے، کیونکہ ہر جگہ موجود ہوتا تھا. تو ہم بسوں میں سفر کرتے تھے، تو عید والے دن میں سیالکوٹ سے جا رہا، تو آگے جا کے کسی نے بس روک لی اور ٹائم اور بحث مباحثہ ہو رہا ہے. میں نے گردن نکالی تو وہی کانسٹیبل تو ہر جگہ بھی موجود، ہر جگہ. تو اس نے کہا کہ جی میں جاوید صاحب تسی جاؤ جی جاوید صاحب بیٹھے ہوں. یہ 63 کی بات ہے. جی صحیح. میں اس وقت کوئی اتنا مشہور بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے 63 شاید اس کے بعد کارٹون بنانے شروع کیے، لیکن وہ بندہ میرا واقف تھا. پورے لاہور میں کانسٹیبل جی اتنا تحفظ محسوس کرتا تھا. اب میرے آئی جی بھی دوست ہیں، ایف آئی اے آئی بی فلانے سارے دوست ہیں، لیکن ابھی بھی نا میں عدم تحفظ کا شکار ہوں. یہ میں آپ کو یعنی ٹائم کو جو اوورال جو کیفیت ہے 63 سے لے کے اب تک کے سالوں میں یہ ہماری ڈیٹیریشن. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں عدم تحفظ کا؟ وجہ یہ ہے کہ میرا حال ہے ہماری ویلیوز ایک تو چینج ہو گئی. جب میں نے سٹارٹ کیا پروفیشن، میری تنخواہ 60 روپے تھی. پہلا میرا پروفیشن. یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 64 کی ہے میرا خیال ہے. اچھا. ایک میگزین ہوتا تھا چاند. تو میں سیالکوٹ سے ہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے انجینئر ڈاکٹر. تو میرے پیرنٹس کی خواہش تھی کہ میں سی ایس پی بنوں یا اعلیٰ افسر بنوں. اچھا. کیونکہ ان کے کوئی جاننے والے تھے سول سروس اکیڈمی میں کلرک تھے یا چھوٹے سے عہدے پہ تھے واقف کوئی. تو انہوں نے ان کو بھڑکایا ہوگا کہ یہ بچہ آپ کا انٹیلیجنٹ بھی ہے تو اس کو افسر بنائیں. بالکل صحیح. اچھا. اور میں تو آرٹسٹ تھا، تصویریں بنانے سے پیدائشی آرٹسٹ تھے. ہاں، جہاں کسی کی سفید دیوار دیکھنی وہاں کوئلہ لے کے تو کوئی چیز بنا دینی. اور وہ میں اب حیران ہوتا ہوں کہ وہ مائنڈ نہیں کرتے تھے. وہ اپریشیٹ کرتے تھے. وہ مائنڈ نہیں کرتے تھے جن کی دیوار خراب ہوتی ہے. یہ جو اپریسیشن ہوتی ہے نا گلی محلوں میں، جی جی، اس سے آپ کی ابتدا ہوتی ہے. بہت اچھا. اور اگر ماں باپ جو ہیں آپ کو یعنی تشدد کر رہے ہوں کہ تم پڑھتے نہیں ہو، لیکن اگر میں نے تصویر بنائی ہے اس کو اپریسیشن ہوئی ہے تو انہوں نے میرے زخموں پہ مرہم لگا دیا. کیا بات ہے. تو یہ جو چیزیں نا اپریسیشن جو ہے نا، جی جی، اسی لیے میں اب بھی کوئی آپ نے دیکھا ہوگا میں ہر ایگزیبیشن جو آرٹ کی ہے گیلریوں میں جاتا ہوں. انویٹیشن آتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں جاؤں. ینگ جو بچے ہیں نا ان کو اپریشیٹ کرو. بہت اچھا. کیوں؟ جب مجھے کسی نے اپریشیٹ کیا تھا تو میرے میں ایک انرجی آئی تھی اور میں نے فوکس کیا. میں نے کہا یار یہ کام اچھا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اچھا. وہ میں بتا رہا تھا 60 روپے. وہ کیسے؟ میں گھر سے تقریباً بھاگ کے تو نہیں آیا، بس میں آیا تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں سمجھتا ہوں والدین کا بھی قصور نہیں. وہ چاہتے ہیں کیونکہ آرٹ کے بارے میں ان دنوں میں یہ سمجھتے تھے لوگ کہ فاقہ کرے گا، کیا کرے گا، تصویریں بنائے گا، پیسے مل جائیں گے. تو
پیسے بھی میں نے آپ کو بتائے کتنے ملے. ہاں جی. تو میرا میں تھوڑے سے پیسے لے کے آیا تھا, کسی دوست کے گھر میں رہ رہا تھا. تو میں نے ایک دن کہا یار چلو کوئی جاب ڈھونڈتے ہیں. تو وہ بھی تیار ہو گیا. تو ہم بس دی ڈبل ڈیکر اور سنگل ڈیکر چلتی تھیں, 4 آنے کی ٹکٹ ہوتی تھی. بالکل. اور ہم وہاں نسبت روڈ چوک پہنچ گئے جو گوال منڈی کے بیچ میں. تو ایک دفتر تھا چاند کا, وہ میگزین جو ہے نا بڑا مشہور تھا, کارٹونوں کا میگزین تھا. اچھا. تو میں ایک بڑی بسیدہ سی سیڑھی سی اوپر گئے, اندھیرا کمرہ, ٹیبل لیمپ کے بیچ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا جی میں جاب کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا وہ کلپ بورڈ ہوتا ہے نا جو جی نیوز پیپر جو کاغذ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ نیوز پرنٹ. جی جی. تو انہوں نے قلم دیا, تو میں نے ابھی پوری شکل بھی نہیں بنائی. انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے آپ کو رکھ لیا, 2 گھنٹے میں آپ ٹریسنگ کیا کریں گے. اور ٹریسنگ کیا تھی, باہر کے کارٹون, میم اور صاحب نہیں ہے, میموں نے ظاہر اسکرٹ پہنا ہوتا ہے, اس کو میں نے شلوار قمیض بنانی ہے, اوپر دوپٹہ دینا ہے. اچھا. یہ 64 کی ویلیوز میں بتا رہا ہوں. صحیح. اس کے بعد جو بندے کا سوٹ ہے وہ اس کی بجائے شیروانی یا سلوار یا جناح کیپ یا ہیٹ اس کا اتار دینا ہے. اچھا وہ الحمدللہ میں نے 2 گھنٹے میں, ہر روز کے 2 گھنٹوں میں نے اتنا کام کیا کہ وہ شاید ابھی تک وہ چلا رہے ہیں. جاوید صاحب, یہ ہماری بات بڑی خوبصورتی سے چل رہی ہے. نصف صدی کا قصہ ہے یہ, 1-2 دن کی بات نہیں ہے. تو ہم ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو لاؤنج. خواجہ خالد آفتاب آپ کے ساتھ مخاطب, اور آج ہماری مہمان شخصیت جناب جاوید اقبال, کارٹونسٹ جو مایہ ناز کارٹون بناتے ہیں. اپنی کارٹون بنانے کی مہارت کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. ان کا جو کارٹون بنانے کا جو کیریئر ہے اس سب پہ ہم بات کر رہے ہیں آج. یہ بڑی خوبصورت اور بڑی دلچسپ سٹوری ہے. ابھی تو چاند میگزین کی بات ہو رہی تھی, تو چاند میگزین میں آپ نے ٹریسنگ شروع کی. جی, تو ٹریسنگ میں نے بتایا نا, ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے میری سپیڈ بڑی تیز تھی. تو میں نے وہ اچھا یہ میں بتاؤں, یہ میں نے ٹریسنگ کی جو جاب ہے نا, یہ قدرت نے میری کسی اچھی بات کا صلہ یہ دیا کہ میرے استاد وہ دنیا کے مشہور ترین کارٹونسٹ بن گئے جن کی میں ایکسپریشن دیکھ کے ٹریس کیا کرتا تھا. مجھے پتہ چل گیا کہ ہنسنے کا کیا ہے, بیٹھنے کا کیا ہے, اٹھنے کا کیا ہے. تو اس سے مجھے انویزیبل طریقے سے میرے جو ایک استاد تھے نا, جی, وہ دنیا کے بہترین کارٹونسٹ تھے, کیونکہ باہر کے کارٹون وہ چھپتے تھے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ کے استاد کون ہیں, میں نے بے استادہ ہوں, لیکن بے استادہ نہیں ہوں. میں نے وہ ٹریسنگ میں 1-2 سال کام کیا نا, تو اس سے میری جو مہارت ہے اس میں وہ پالش ہو گئی. تو اس کے بعد میں دوسری تصویریں عام السٹریٹ نہیں ہوتی, سیارہ ڈائجسٹ میں بنایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو اسی نوائے وقت کی بلڈنگ تھی ایک, اس میں قندیل کا دفتر تھا سامنے. شیر محمد اختر, آپ پتہ نہیں میرے خیال جانتے ہوں گے کہ نہیں. جی بالکل, نام سنا ہوا. تو ان کے دفتر سے ایک صاحب آئے, ماشاءاللہ میرے بڑے محسن ہیں, محمود شام صاحب. تو انہوں نے کہا کہ جاوید اپنا کل یار نوائے وقت کا کارٹونسٹ جو ہے نا, وہ نہیں ہیں, تو کل صبح عید ہے, آپ کارٹون بنا دیں گے. تو مجھے ان کو شاید پتہ ہوگا کہ میں چاند میں بناتا ہوں, جاوید اقبال ساتھ نام. دنیا بڑی لمیٹڈ سی تھی, اس میں سارے ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو میں نے 1 سیکنڈ نہیں لگا, میں نے کہا نو پرابلم. تو نو پرابلم یہ ہوئی کہ جمعہ کو ایڈیشن میں نا, نوائے وقت آپ کو پتہ ہے نظریاتی اخبار تھا, اور بہت اس کی ویلیو تھی, بہت ویلیو, ابھی بھی ہوگی. جی اب بھی ہے. تو 4 کارٹون میں نے ایک سٹرپ بنائی بکروں کے. ٹھیک ہے. عید تھی نا. جی. اور بکروں کے ساتھ میں نے ایک اپنی اوپر تصویر لگا دی. اچھا جی. کہ کارٹونسٹ جاوید اقبال. میں بڑا ہوشیار تھا میں شروع سے. تو وہ جناب جمعے کا ایڈیشن تھا, کلرڈ ایڈیشن زیادہ چھپتا ہے. جی.
اس کی دھوم پڑ گئی, پہلی فلم ہٹ ہو گئی. وہ جناب انہوں نے کہا جی اب اس کو کیری آن کریں ایوری فرائیڈے. بہت اچھا. تو میں نے ظاہر جو میرے پرابلم تھے کہ پانی نہیں آتا جہاں میں رہتا ہوں, یا خیر میں تو کسی دوست کے گھر میں رہتا تھا, لوگوں کا پتہ تھا جی 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 کہ نلکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ, کبھی پانی کا, کبھی بجلی کا, کبھی ان مسائل پہ میں نے کارٹون بنا دیے, عوامی مسائل. اچھا. تو 1 مہینے کے بعد میں بس میں جا رہا ہوں تو ایک خاتون نے ایک بچے کو کان میں کہا کہ وہ جو سامنے بندے بیٹھے ہیں نا ان سے آٹوگراف لے کے آؤ. اچھا وہ بچے نے جب آٹوگراف لیا نا تو یہ میری جو ہے نا ڈیسٹنی کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کر دی جی جی کہ مجھے 1 مہینے میں میں اس قابل ہو گیا کہ آٹوگراف لیا کسی. بہت اچھا. اچھا آٹوگراف آپ کو بھی پتہ ہے کئی لوگوں کا شوق ہوتا ہے, بالکل. لیکن جو آٹوگراف پہلا دینے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا نا, میں نے کہا میں نے کام ہی یہی کرنا. بہت اچھا. کہ 1 مہینے میں ایک استقامت مل گئی. ہاں میں نے کہا یار یہ آٹوگراف چاہے کسی کے کہنے پہ آیا بچہ, چلو وہ نہیں سامنے آئی تو بچہ آ گیا تو میں نے دے دیا. تو جب تنہا ملی تو میرا خیال تھا کہ اب وہ میگزین تھا, یہ اخبار ہے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. تو وہ جب تنہا ملی تو 125 روپیز اضافہ تو ہوا, قسطوں میں ملتی تھی. اچھا. تو لیکن اس وقت اس ہماری کرنسی کی ویلیو اتنی تھی, آپ یقین کریں ٹرانسپورٹ کا بل 4 آنے جی آنے کے, 4 آنے جانے کے, کھانا سستا. 1 مہینے ابراہیم کی کینٹین ہوتی تھی, اس کا مہینے کے بعد ہوتا تھا. تو میرے پاس مجھے اب کچھ چیزیں نا بیچ میں, میرے پاس ہونڈا 50 تھی جس کا کلچ نہیں ہوتا. اچھا جی. اس میں پیٹرول پڑتا ہی نہیں تھا. تو آپ یقین مانیں کہ وہ جو 125 روپیہ ہے نا, میں سمجھتا تھا کہ میں بہت خوشحال ہوں. کسی دوست کے گھر رہتا تھا, کھانا پینا فری تھا, رہنا بھی فری تھا. تو یعنی ہر طرف سکون ہی سکون تھا. آپ لاہور میں میں یہ بات کر رہا ہوں 67 کی. اس سفر کو آگے کیسے بڑھایا؟ نہیں میں نے اخبار میں تو آ گیا نا, بس یہیں سے میری ابتدا ہوئی. جی جی. اس کے بعد پھر جب لاہور سے جنگ نکلا تو ایک دن میں بیٹھا تھا گھر میں, تو میں نے بیل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ شکیل صاحب, میرا تعارف تھا ان سے, تو رخسانہ آرزو, یہ میری سسٹر کی کلاس فیلو تھی سیالکوٹ سے, تو ان کو پتہ تھا میں کہاں رہتا ہوں, تو وہ شکیل صاحب کو لے آئے. تو اچھا شکیل الرحمان آپ کے پاس؟ ہاں آئے. تو انہوں نے کہا جی صبح ہمارا اخبار نکلنا. اچھا جی. اور آپ کے کارٹون کے بغیر نہیں نکلنا. بہت خوب. اچھا میں نے کہا جی میں نوائی وقت میں کام کر رہا ہوں. انہوں نے بھی جوہر کابل کو پہچان لیا؟ نہیں وہ تو بڑے ایکسپرٹ ہیں. اور وہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں وہ کتنے پیسے دیتے ہیں آپ کو؟ تو اچھا میں نے کہا میں معصوم آدمی ہوں, مجھے بالکل نہیں پتا کہ آپ بارگیننگ کرنی. تو میں نے ایک اماؤنٹ ان کو بتا دی. نہیں جی کوئی کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے بچنے کے لیے نا اس زیادہ بتا دی اپنی طرف سے میں نے چھلانگ لگائی. تو انہوں نے کہا ڈن. اچھا اور ڈن کا تو میں پھنس گیا. دیکھیں نا اخلاقی طور پہ تو میں پھنس گیا. تو میں نے پھر اس دن 1 اکتوبر 1981 میں خلیل صاحب کا کارٹون بنایا کہ انہوں نے ایک گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے, جنگ لاہور ایڈیشن. تو خیر وہ چھپ گیا, خلیل صاحب کو بھی بڑا پسند آیا. تو نوائے وقت والے سارے ناراض, کیونکہ میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا جی یہ میرے ساتھ ہوا ہے, جو کہ انہوں نے نہیں مانی بات. تو انہوں نے کہا کہ جی بس ظاہر ہے وہ میں نے بھگتا پھر کئی سال, کیونکہ میں اوائڈ کرتا تھا کہ جس طرح لوگوں نے ادھار نہیں دینا ہوتا تو آپ کرتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, تو اس طرح. لیکن جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی. ایک تو اتنی سرکولیشن ہو گئی, انہوں نے بھی محنت کی. میں پہلے دن سے میں ساتھ ہوں نا ان کے. بالکل ایسے ہی. اس میں میر شکیل الرحمان کی, اور آج بھی ساتھ ہیں. آج بھی ساتھ ہوں. زبردست. تو اتنی زیادہ محنت کے اوڑھنا بچھونا
انہوں نے خوراک بھی جو ہے کبھی دہی کھا لیا, کبھی کچھ. میر صاحب کی یہ جو ہے نا جد و جہد, عطر مسعود تھے, شورش ملک آ گئے, بالکل ایسے. تو وہ جو میں کہتا ہوں کہ جو محنت ہے نا اس کا اگر آپ نے کوئی تجربہ کرنا ہو نا کہ محنت کا پھل واقعی ملتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ہو سکتا ہے ان کے بڑے میر صاحب نے کہا ہو کہ اتنی بھی چھپ جائے تو ہم خوش ہوں گے, وہ تو جناب چھلانگیں لگا لی, اوور ہو گئی. تو میرے بھی کارٹون جو ہیں وہ ساتھ ساتھ حصہ ڈالتے رہے. نہیں, آپ کے کارٹون کا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, انتظار ہوتا تھا لوگوں کو جنگ اخبار کا کہ اس میں جاوید صاحب کا کارٹون آنا ہے. نہیں وہ اور وہ لیڈ کے نیچے چھپتا تھا. جی جی, وہ اصل میں جو ہے نا قدرت. دیکھیں نا, کوئی اخبار میں کسی اور میں چلا جاتا ہے جس کی 500 چھپے یا 1000 چھپے کارٹون, تو اس میں بھی کئی دفعہ چھپتے ہیں. جی ایسے. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا پلیٹ فارم دیا کہ جب یہ پورے ایڈیشن جنگ, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ, لندن, اگر سب میں کارٹون چھپتا تھا نا, تو ایک دفعہ انہوں نے حساب لگایا تھا تو 10 لاکھ بنتی تھی تعداد. اب 10 لاکھ کو ایک اخبار 10 بندے پڑھے یا دیکھیں تو 1 کروڑ بندہ دیر سے میرا رابطہ ہوتا تھا. بہت اچھا. تو جب مجھے یہ پتہ چلا نا کہ 1 کروڑ سے ہوا ہے تو میں اور ہمبل ہو گیا. تو میں نے کہا یا اللہ پاک, میری کسی لکیر سے, میرے کسی کارٹون سے ادارے کو نقصان نہ پہنچے, شخصیت کو نہ پہنچے. اچھا, کبھی ایسا ہوا بھی کہ کوئی کارٹون ایسا بنا جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, یا کسی نے کہا ہو کہ یہ کیا کر دیا میرے ساتھ آپ نے؟ الٹ ہوا. اچھا, الٹ ہوتا تھا کہ مجھے وزیر اعظم ملیں, وزیر ملیں, تو بہانے سے وہ کہتے تھے کہ صبح ذرا کوئی اچھا سا کارٹون, یہ فرمائش ہوتی تھی. بہت اچھا. تو میرے کارٹونوں کا اور باقی میرے ہم اثر کارٹون جو بناتے ہیں ان میں صرف یہ فرق ہے کہ وہ بناتے تھے جو کہ اصولاً کارٹون کا ایک بنانے کی ٹیکنیکل ایک جو چیز ہے نا, ایگزیجریشن ہوتی ہے. جی بالکل. کئی لوگ تو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے ایگزیجریشن, لیکن مجھے میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ تم نے شکل بگاڑو گے تو حساب دینا اوپر جا کے. بچپن میں جی وہ ایک بات کہی تو میرے ذہن میں تھی, تو میں نے ایک ایسا فارمولہ بنایا کہ آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا میں نے کارٹون بنایا وہ مسکرایا نہ ہو. واہ, بہت خوب. یہ جو مسکراہٹ ہے نا, یہ میرے لیے ایک دعا ہے کہ جس کا بھی میں کارٹون بناتا ہوں نا وہ ہنستا ہے, مسکراتا ہے. کیا بات. یہ نہیں کہ سارے اخبار کو خرید لے یار. اور یہ دعائیں آپ کی پرسنالٹی سے نظر آتی ہیں, اور یہ میں اسی سے دوبارہ آپ سے گفتگو سنوں گا اپنے سامعین کے لیے, اپنے ناظرین کے لیے. ناظرین, ہم یہاں چھوٹی سی بریک لیں گے, بات یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو لاؤنج. میں ہوں خواجہ خالد آفتاب, آپ کا میزبان, اور ہمارے ساتھ آج پروگرام میں مہمان شخصیت ہیں جناب جاوید اقبال, کارٹونسٹ, جن کو ایک دنیا جانتی ہے, مانتی ہے, ان کے فن کی قدر کرتی ہے. اور وہ بات کر رہے تھے اپنے کارٹون کی ویلیوز کی, جس طریقے سے انہوں نے کارٹون بنائے. لوگ خواہش کرتے تھے کہ ان کے کارٹون بنائے جا سکیں, بجائے اس کے کہ کوئی ان کو دھمکی دیتا کہ یہ آپ نے میرا حلیہ بگاڑ دیا. اس کی بجائے وہ خوش ہوتے تھے اور خواہش کرتے تھے کہ کارٹون بنائے جائیں, کیونکہ جس کا کارٹون بنایا جاتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس کا کارٹون بنتا ہے نا. تو اس سے وہ بہت خوشی محسوس کرتے تھے اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملتے تھے. کتنی شخصیات کے ساتھ جاوید صاحب آپ کی ملاقات ہوئی کارٹون کی وجہ سے؟ آپ سمجھتے ہوں کہ یہ مجھے اس وجہ سے یہ لوگ ملے ہیں. کوئی اہم شخصیات آپ کے ذہن میں ہوں؟ نہیں, اس میں گورنر ہیں, وزیر اعظم ہیں, صدر ہیں, اور یہ جو صوبائی وزیر ہوتے ہیں. جی جی. اچھا, میرا ایک فارمولہ ہے کہ جب نئی کابینہ بنتی ہے نا پنجاب کی, تو مجھے پتہ ہوتا ہے. جی جی. کیونکہ میری اصل میں بیوروکریٹس کے ساتھ زیادہ دوستی رہی ہے, تو حالانکہ میں دفتر نہیں جاتا, میں گھر سے بنا کے بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ جو مجھے گیپ ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے, مجھے پتہ چل جاتا. ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے کوشش کر رہے ہیں وزیر بننے کی, میں ان کی دوڑ لگا دیتا ہوں, اور جس نے بننا ہوتا ہے نا اس کو سب سے آگے. اچھا, جب وہ بن جاتا ہے نا تو مجھے کہیں کسی تقریب
جی جاوید صاحب نے مجھے وزیر بنایا، اور میں نے کہا یار خدا کی، یہ گورنر تھے چودھری سرور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے وہ رہنمائی لے لیتے ہیں، وہ گورنمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس کو آگے انہوں نے رکھا نا ریس میں۔ یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ اگر آپ تھوڑے سے بھی حاضر دماغ ہو نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ملک میں آگے آنے کے لیے کیا کیا راستے ہونے۔ تو چودھری سرور تھے، تو یہ وزیر اعظم کی حلف برداری تھی، تو وہاں ملے ہی، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا چودھری صاحب آپ گورنر بننے والے ہیں؟ اچھا، انہوں نے بڑی ادھر ادھر کہ نہیں یار کہاں، بعد میں بن گئے نا۔ تو انہوں نے اچھا مجھے کوئی چیف سیکرٹری جب کسی کا تبادلہ ہوتا ہے مجھے گلا کرتا، آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ میں نے کہا مجھے ایمان سے کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایک ہوتی ہے انٹیوشن ہوتی ہے کہ وہ پتہ ہوتا ہے کہ یار اس طرح کے حالات میں کیا ہوگا، یہ بندہ اس کی خبریں آ گئی ہیں ایک دو تو یہ جانے والا ہے۔ صحیح۔ وہ پھر اسی طرح کی نا یہ جو ہے نا چیزیں کہ میں اصل میں نا میں آپ کو بتاؤں کہ 67 میں میں نے پروفیشن جوائن کیا، 68 میں میرے 2 دوست بن گئے سی ایس پی۔ اچھا جی۔ اچھا، سی ایس پی کو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو سی ایس پی کیا ہوتے تھے۔ میں 68 کی بات کر رہا ہوں، ایوب خان کا زمانہ تھا، مارشل لا تھا۔ مارشل لا میں بڑے سکون کے ساتھ افسر کام کرتے ہیں، بالکل ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا، نہ ایم پی اے کا نہ ایم این اے کا۔ تو 2 دوست میرے بن گئے، پھر ان کے دوست میرے دوست، اور میں آپ کو بتایا نا میری کیمسٹری بڑی جلدی ہو جاتی ہے، اور میں بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور میں ان دنوں میں نوائے وقت کی وجہ سے بہت ٹاپ کے اوپر مشہور تھا، ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے سے ملاقات ہو۔ اوپر سے 2 سی ایس پی بن گئے، پھر ان کے دوست میرا حلقہ بڑھتا رہا۔ تو جو گلیمر ہے نا، جو ایک گلیمر ہوتی ہے پاور کی، اقتدار کی، وہ میں نے اتنی دیر پہلے ہی دیکھ لی تھی۔ اب مجھے کوئی وزیر اعظم ملے، میں نہیں لفٹ کراتا، لفٹ سے خیر مراد اول تو وہ بھی نہیں کراتے، لیکن یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ میں گورنر ہاؤس جاؤں یا ڈی سی کون ہے، فلانا کون ہے، کیونکہ میں نے ایسا وقت دیکھا ہوا ہے کہ جب کہ پاور ہوتی تھی، بہت اچھے، جس افسر کے پاس کوئی پریشر نہ ہو اور پاور کا استعمال کر سکتا ہو تو اس کی شان ہی اور ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ کی تو زبان سے لفظ نکلتے ہوں گے تو جناب پوری ہو جاتی ہوگی۔ آپ یقین مانیں کہ میں بتاؤں گا نہیں، لوگ سفارشیں پھر آ جائیں گے، ایسے بڑے کام کروائے ٹیلی فون پہ، اوور دی کپ آف ٹی، تو مزہ بھی آتا ہے نا۔ پھر یہ اس طرح کا جو کام کرتے ہیں تو وہ پھر بندے کا دل کرتا ہے۔ پھر ان کے میں سفارش پہ کارٹون بہت کم بناتا ہوں، تو لیکن دل سے جس کے بارے میں مجھے اچھا لگے نا، یہ تو میرا استحقاق ہے نا۔ جی بالکل ہے۔ تو میں اس کو ایسا پروجیکٹ کرتا ہوں، یا میں نے کیا ہوا ہے کہ یہ میرے پروفیشن کی ایک ویلیو یہ ہے کہ پورا اخبار آپ نے کھولنا ہے، آپ نے 2 ڈبل کالم کی ایک تصویر ہے، اس تصویر میں جو میسج ہے وہ اس میں بندے تو انوالو ہوں گے، کریکٹر ہوتے ہیں لازمی، تو وہ میں اپنے دوست بنا دیتا تھا۔ بھائی میں نے شکل تو بنانی ہے نا، تو مطلب ایک بیوروکریسی کا ایک افسر ہے، بالکل، یا پولیس والا ہے اس کا بنانا موٹا ہے تو یہ پتلا ہے یا جیسے، وہ میں ان کو بندے کو فٹ کر دیتا تھا، جو وہ پھر ان کے جاننے والے، پھر ان کے بچے، پھر کہ ڈیڈی آپ کا کارٹون آیا، انکل آپ کا کارٹون آیا۔ ایک دفعہ بہت زیادہ سیلاب آیا تو میرے ایک دوست ہیں حفیظ اختر، بہت زبردست افسر رہے ہیں جی، تو نیو گارڈن ٹاؤن میں ان کے بیسمنٹ کا گھر تھا، وہ اتنا زیادہ پانی آیا کہ میں نے وہ بنایا کہ بالکل سمندر کی سی طے ہے، اور ایک بندہ جو ہے نا بنیان پہنی ہوئی ہے اور پتلون چڑھائی ہوئی ہے، وہ یوں کر کے نا چیزیں دیکھ رہا ہے۔ تو کسی ساتھ والا بندہ کہتا ہے یہ اپنا گھر ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی گھر، اچھا اس کی شکل تھی تو وہ سارا جناب وہ نمائندگی سب کی ہو گئی، کوئی نام نہیں میں لکھا کہ کس کا کارٹون، وہ جناب اپنا یہ جی اپنا گھر ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو اتنا بڑا سیلاب ہے۔ تو اچھا کارٹون کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں، صحیح،
لیکن مثال دی اس میں شاید وہ اس کا امپیکٹ ختم ہو جائے، وہ دیکھنے میں یا اس وقت کی ٹائمنگ کے لحاظ سے ہوتی ہے، کیونکہ کارٹون چھپنا 24 گھنٹے کے بعد چھپنا ہے، بالکل صحیح، اور اس کی ویلیو 48 گھنٹے یا 36 گھنٹے رہتی ہے. اس کے بعد میں ذکر بھی کروں تو آپ کو لگے گا یار ہے کہ گل کیتی ہے. اچھا وہ بس کی بات میرے ذہن میں رہی کہ بس سے ایک بہت خوبصورت سی ایک موٹر بائک کا آپ نے خریدی، اس تک کا سفر کیسے ہوا؟ یار میں حیران ہوں کہ میں تو آپ کو بتایا نا وہ اے پی پی دوست ہے میرے سجاد قریشی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تو میں اپنے گھر سے زیادہ باقاعدگی سے ان کے دفتر جاتا ہوں. جی صحیح. تو سارے جو دوست ہیں وہ سلام دعا ہوتی تھی، چائے وائے پی. جی. ایک صاحب مجھے ملے جم خانہ کلب میں، اچھا جی. تو انہوں نے کہا جی اے پی پی میں ہوتے تو میں نے بڑے خوشی سے کہتے ہیں جی آپ کی جو موٹر سائیکل تھی ہارلے ڈیوڈسن. ہارلے ڈیوڈسن. اچھا. اور وہ ہارلے ڈیوڈسن 125 cc کی تھی. ہارلے ڈیوڈسن تو ہوتی ہے 2500 بڑی بڑی یعنی ہیوی، لیکن وہ تھی بڑی اسٹائلش ہے. اچھا یہ اسپورٹس ماڈل آئی تھی کوئی، انہوں نے 125 cc ٹریل تھی. تو میں نے لی، مجھے کیا پتا کہ اس کا کوئی دیوانہ تھا، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، طور صاحب، لیاقت طور صاحب. بڑا ہی اچھا بندہ تھا، مجھے ملے ایک دو سال کے لیے، اور ہماری دوستی کی بنیاد ایک موٹر سائیکل تھی. تو وہ تو کہا کرتے تھے باقاعدہ کہ میں ان کی بائک کا عاشق تھا. نہیں اس کی بات ان یوزل تھی نا، وہ موٹر سائیکل ہی ان یوزل تھی. تو بہرحال ابھی میں کل ایک ایگزیبیشن میں گیا ہوں، عثمان عزیز تارڑ ایک بہت اچھے ینگ بیسیکلی انجینئر ہیں، شوقیہ وہ پورٹریٹ بناتے ہیں. بہت گیدرنگ تھی، تو اس میں سے ایک خاتون نے کہا کہ جی ہمارے گھر امروز آیا کرتا تھا. اچھا میں حیران پریشان ہو گیا، اتنی پرانی امروز میں نے جو کام کیا نا وہ اس کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا مجھے. تو میں نے کہا بی بی، انہیں وہ گھبرا گئی، کہتی نہیں میری اتنی عمر نہیں ہے لیکن ہم روز آیا کرتا تھا. تو حوالے ہوتے ہیں نا. اچھا میں آپ کو بتاؤں، اب ہماری جو ہارڈ کاپی ہے نا وہ ذرا کم ہو گئی ہے، صحیح ہے، نظر نہیں آتی. جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ جنگ چونکہ شفٹ ہو گیا ہے اس پہ آئی ٹی یا جو بھی کہتے ہیں آپ اس کو، ڈیجیٹل پہ چلا گیا. تو اب جو ہے نا، میں آپ یقین مانیں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں نا، تو جو انالیسس میں کروں ہر ایک مکالمے کا، وہ کہتے ہیں جی ہم بچپن سے آپ کے کارٹون دیکھتے ہیں. پھر جو بچے ہیں اب بڑی اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں والد صاحب جو ہیں یہ دیکھیں تربیت یہ ہماری جو اب ختم ہو گئی. جی صحیح. اخبار بینی ختم ہو گئی ہے، بچوں کو تو خیر پتہ ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اخبار جو جنگ آتا تھا تو ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے تھے بتاؤ ایکسپلین کرو. تو یہ جو ہیں چیزیں، یہ جو ٹریننگ تھی ان کی. اچھا پھر کبھی کوئی آفت بھی آ جاتی ہے، کوئی نیب کوئی اور کوئی چکر، تو سفارشیں ڈھونڈ کے تھک گئے بندہ. بعد میں جب پتہ چلا وہ کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے کارٹون کاٹ کے تو ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس فن کی، یہ خواجہ صاحب میں اب چونکہ میں زیادہ پرنٹ میں نظر نہیں آتا، لیکن اب لوگ جو ہے نا اتنی میری پذیرائی کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یار یہ تو میں نے اچھا کوئی کام کیا ہے. ہم تو اپنی دھن میں لگے رہے ہیں نا، یہ سوچ کے نہیں کہ ہم تو تنہا کے لیے کام کرتے رہے ہیں کہ یار چلو. بالکل صحیح. لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کی جو خوشی تھی، جو لوگوں کو وہ سخت خبر بھی جو آسانی سے پہنچائی جا سکتی ہو مزے سے، نہیں وہ آپ راستہ تو آپ نے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کارٹون جو ہوتا ہے نا اخبار کا، وہ ایک سمجھیں کہ ایک دیگ ہے، اس کے اوپر سے آپ نے ایک چمچے میں سے دانے نکالنے، وہ تبھی سے پتہ چل جائے گا نا پوری دیگ کیا ہے. تو اب کارٹون فرنٹ پہ اگر لگا ہو فرسٹ ہاف میں ایسے پڑا ہوا فولڈ کیا ہوا، تو بندہ ٹائم نہیں ہے نا اس کے آتے جاتے دیکھ لے گا. وہ کئی تو کارٹون ہی دیکھتے تھے. بالکل ایسے ہی، بالکل. تو میں نے مجھے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور ایک دفعہ میں نے حساب لگایا تھا تو 22,500 کارٹون بنے تھے، جو ایک سے دوسرا کبھی ٹیلی نہیں کرتا. بہت خوب. ہمارے مسائل بھی
محدود ہیں، حالانکہ انہی میں سے ایک جیسے ہی ہیں ہاں مسائل، ایک جیسے، لیکن کارٹون الگ ہونا ہاں کارٹون الگ ہوگا. وہ ابھی میں نے ایک کارٹون بنایا تھا. اچھا کبھی کبھی کارٹون جو آورد ہوتی ہے نا، آمد ہوتی ہے کئی دفعہ، آمد ہوتی ہے، تو وہ تو خیر بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. لیکن کئی ہوتے ہیں کہ سٹاک کارٹون جس کو کہیں کہ کبھی کوئی آئیڈیا نہیں آیا، پولیس ہماری ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی خامیوں کے ساتھ قائم رکھے، دیتے ہی رہے. وابڈا ہے. ہاں جی، یہ کئی سٹاک کارٹون ہوتے ہیں بھائی، ان کا بنانا ہے وہ مائنڈ بھی نہیں کرتے، کسی بھی وقت تو چل کسی جائے گا. وقت بھی چل جائے. جی، تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ وہ آپ نے 22,500 ہاں 22,500 کارٹون بنائے. تو نہیں کچھ کو اور بات کر رہا تھا میں، یہ جو عمر کے ساتھ نا آپ چیزیں ذرا، میں وائف سے پوچھتا ہوں میں نے کھانا کھایا، بڑی اچھی وائف ہے، تو کہہ دیتی ہے کہ آپ نے نہیں کھایا. نہیں تو کئی کہہ دیتی ہاں اگر ٹھیک ہے میں کھا لیا تو، ہاں نہیں آپ نے کھا لیا تھا چلو ٹائم سے گزر. یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ آپ جتنی بھی عمر ہو، آپ کی عمر بہت خوبصورتی سے آپ نبھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے، ہنستے مسکراتے رہیں. یہیں سے ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور دوبارہ آپ سے بات کریں گے یہیں سے یاد کر کے کہ کیا بات ہو رہی تھی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو لاؤنج، میں ہوں خواجہ خالد آفتاب. آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان خصوصی جناب جاوید اقبال صاحب، کارٹونسٹ، اور بات ہو رہی تھی کہ 22,500 کارٹون بنائے اپنے کیریئر میں، اور ان کارٹونز میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے، کوئی اٹیچ نہیں ہے، کوئی ایسا کارٹون نہیں ہے جو لگے کسی کو دیکھنے والے کو کہ یہ تو میں نے 2 سال پہلے بھی دیکھا تھا، یہی تھا. ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک سوچنے کا انداز ہے، دیکھنے کا ایک طریقہ ہے، کسی چیز کو ریلائز کرنے کی ایک کوالٹی ہے جو خداداد صلاحیت بھی ہے، اور خود ان کے سوچنے کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے. وہ جب بھی کسی انسان سے ملتے ہیں تو بڑی باریک بینی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ اگر میں اس کا کارٹون بناؤں تو اس کی ناک کیسی ہونی چاہیے، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اور اس کے بال کیسے ہوں گے، اور اس کی توند کیسے میں نے دکھا دینی ہے. یہ ساری باتیں ان کی خوبصورتی ہے. آپ نے جو مجھے کریڈٹ دیا ہے نا، جی، وہ اصل میں میرے ریڈرز کا ہے. بے شک ایسے ماشاء اللہ دے آر سو انٹیلیجنٹ. اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے کبھی ڈنڈی ماری نا تو انہوں نے پکڑ لینا. ایک میرا اور ان کا اعتماد ہے، میں ان کو اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچائی. اور مثلا میں بتاؤں کہ ہماری قوم اتنی زبردست ہے، کاش یہ تعلیم ہمارے عام ہو جائے نا. صحیح. اور ضروری نہیں کہ آپ BA MA ہوں، بس اتنے ہوں کہ آپ کوئی چیزیں پڑھ لیں، حساب لگا لیں، یا جو کوئی مشینری ہے اس کی ہیزرڈ کا جو ہوتا ہے وہ ان کو پتہ ہو کہ یہاں خطرہ ہے، یہ نہیں. تو ہماری قوم تو یہ قابو ہی نہیں آئے گی کسی کے. اور یہ پتہ صحیح ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کو 5 سال مل گئے نا، یا 10 سال، اسی وجہ سے نہیں دیتے کیونکہ ہم جگاڑ کے تو ایسے عادی ہیں. آپ یقین مانیں کہ ابھی جگاڑ کا میں نے بتاؤں آپ کو، ایک میں نے کارٹون بنایا، میں نے خبر پڑھی کہ پانی کی وجہ سے نا کم ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی جو گھروں میں گاڑیاں دھوئے گا نا تو 20,000 اس کا جرمانہ ہو. میں نے کہا اس کی جگاڑ کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں نے بنایا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جانگیا پہن کے، اور وہ جو گاڑی صاف کر رہے نا وہ اس کو مطلب وہ کہتا میں گاڑی نہیں صاف کر رہا، میں تو نہا رہا ہوں. تو گاڑی بھی صاف ہوگی، وہ بھی بیٹھ. تو وہ جناب وہ اتنا وہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا کیونکہ جگاڑ کے ہم عادی ہیں. بالکل صحیح. انٹیلیجنٹ قوم ہے. اچھا بعض اوقات جگاڑ لگانے پہ انسان مجبور بھی تو ہوتا ہے نا، جب آپ سختیاں پیدا کر دیں. یہ لوگوں کی ہابی ہے. اچھا. یہ کوئی مجبوری میں نہیں کرتے، اب یہ ان کی عادت بن گئی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں یار چھوڑو جگاڑ لگاؤ. اچھا سر، اتنے کارٹون بنائے، کبھی خیال آیا کہ آپ اپنا کارٹون بنائیں؟ اچھا ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی شکل جو ہے نا وہ صرف 5 منٹ کے لیے دیکھتا ہوں جب شیو کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اگر داڑھی والے ہیں تو وہ تو شیشے پہ نہیں دیکھتے، 1 منٹ بھی نہیں دیکھتے. مجھے نہیں پتا میری شکل کیسی ہے. اچھا جی. ہاں تصویروں میں دیکھتا ہوں، کبھی بنایا اگر تو تصویر دیکھ کے جیسے میں لوگوں کا بناتا ہوں میں نے بنایا. تو میری جو شکل ہے کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کی شکل ملتی ہے اس سے
یہ جو ہمارے وزیر ہیں یار سینٹر کے، ثناء اللہ، اچھا، پھر کو کہتا الطاف سے ملتی. میری جو شکل ہے نا، میری ایک جو ہمارے ہوتے ہیں نا انڈیا پاکستان کے جو عام لوگ ہیں، ایک جی جی بالکل، مونچھیں ہیں، چھوٹا سا ناک ہے، بال ہیں، تو یہی ہوتی ہیں نا شکلیں. جی بالکل. تو مجھے نہیں پتا میری شکل کیسی، اس لیے میں نے کبھی اس طرح محنت سے بنایا نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب میں کارٹون بنا رہا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں یار میں کوئی ہیرو ہوں، میرے میں اللہ نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کی کمی دی ہوئی ہے، تو میں کیوں اس میں یہ کمی ہے تو میں اس کو ایکسپلائٹ کیوں کروں. ٹھیک ہے. میں بلکہ اس کو تھوڑی سی مرمت کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ اس کا اگر ناک بہت لمبا ہے تو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بال اگر کم ہے تو میں 2-3 لٹ بنا دیتا ہوں ادھر سے کوئی ہے، تاکہ وہ جو بندہ ہے نا وہ اس کو یہ نہ ہو کہ یار یہ میری کمی کوئی نہ. بات وہی پازیٹیوٹی پہ ہاں پازیٹیو، آپ نے اچھا پہلو اس کا دیکھنا. اچھا یہ خالد مقبول جو ہیں نا گورنر، ہاں جی، یہ میرے میجر کے زمانے کے واقف ہیں. ہم بہت اچھے. تو مجھے جب بھی ملتے تھے نا وین ہی واز گورنر، بیٹھے ہوئے نا جہاں میں گزرا ہوں نا تو انہوں نے روک لینا ہے ادھر لوگوں کو بھی اکٹھا کر کے نا. ہاں جی. یار ہی از دی اونلی ون کارٹونسٹ، پازیٹیو کارٹونسٹ. بہت اچھے. اچھا اب مجھے بھی اچھا لگتا تھا کہ پازیٹیوٹی کو پہچانتے ہیں لوگ. بالکل لوگ پہچانتے ہیں. تو وہ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ جاوید تم فائن آرٹس میں پڑھاتے کیوں نہیں؟ اچھا میں تو پڑھانے سے تو میری جان جاتی ہے، کتابوں سے تو نفرت تھی ہمیں. تو اللہ نے ایک ہنر دیا تھا، اسی پہ چل رہے ہیں، اور اللہ نے سب کچھ دیا ہے اسی ہنر سے. بہت اچھے. میرے پاس اس طرح کی کوئی ڈگری نہیں. بالکل صحیح. لیکن جو ڈگری ہے وہ ایک قوت مشاہدہ ہے. کون سے اعزازات ملے آپ کو؟ ماشاءاللہ پرائڈ آف پرفارمنس 92 میں ملا. APNS کے بیسٹ کارٹونسٹ آف ایئر 3 دفعہ کنزیکٹیولی. پھر میں نے وہاں پہ کمپیٹ کرنا چھوڑ دیا، میں نے کہا ینگ لوگ آئیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو اصل میں سمجھتا ہوں نا میرا انعام جو ہے وہ میرے نام کی سڑک ہے. یہ 2004 میں آپ کے نام پہ منسوب ہے. جی میرے نام سے جو عام طور پہ لوگوں کی زندگی میں نہیں ہوتی وہ عموماً شہداء یا کچھ اس طرح کے کارنامے ہوں. جی صحیح. تو اکثر لوگ جب گزر رہے ہوتے ہیں نا جو میرے واقف نہیں، جی وہ کہ یار یہ تو بندہ اچھا تھا، فوت ہو گیا. اچھا وہ کہتا ہوں نہیں بھائی زندہ ہے. زندہ ہے بھائی، زندہ کے نام پہ سڑک ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، میں جب اپنا بورڈ دیکھتا ہوں نا جی تو اللہ کے ڈر کے بعد یہ بورڈ نے مجھے ڈرایا ہوا ہے. کیوں؟ یہ اسی لیے زندہ کو نہیں ملتا کیونکہ اس سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے غیر اخلاقی یا کوئی کہ وہ لوگ کہیں یار کس کے نام کی سڑک لگا دی. تو یہ جو سڑک ہے نا اس نے مجھے ایسا سیدھا رکھا ہوا ہے کہ جب میں اپنے گھر کی طرف سے مڑتا ہوں نا اور یہ لگی بھی ایسی جگہ پہ ہے تو میں ایک تو میرے ماشاءاللہ نکلتے میرے منہ سے، پھر میں کہتا ہوں یا اللہ کوئی حرکت نہ مجھ سے ایسی سرزد ہو جائے کہ دینے والے شرمندہ ہو جائیں یار ہم نے کس کے نام پہ یہ سڑک منسوب کی. لیکن نہیں، اللہ کا شکر ہے تو آج تک کوئی اس لمحے تک ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ اپنے نہیں وہ تو ہے آسانیاں رکھے. نہیں عادت ہی نہیں ہے نا، کوئی لالچ نہیں ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اہلیہ کا 100% ہاتھ ہے. کیوں؟ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن جو ہے نا اس کا مین سورس گھر سے شروع ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کہ جب آپ سے ڈیمانڈیں شروع ہو جاتی ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، وہ بھی آپ کا کولیگ ہے، اور یہ ہمارے پاس نہیں، اس کے پاس کیوں ہے. اسی لیے جو ہے نا سانجھے داری بھی نہیں چلتی. میرے ایک دو دوست ہیں، تو میں نے کہا یار آپ لوگوں کی کاروبار میں سانجھے داری ابھی تک چل رہی، کیا وجہ ہے؟ کہتا ہم نے ایک اصول طے کیا تھا کہ بیگمات کو نہیں ملانا. اور واقعی کیوں کہ ایک کہے گی کہ اس نے تو سونے کے کڑے پہنے ہوئے اور مجھے آپ نے کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں دی. پھر یہیں سے وہ ابتدا ہو جاتی ہے. تو کرپشن جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ اس وقت وہ کرپشن ہے. اچھا اس سے نکل کیسے سکتے ہیں کہ عیدی ٹائپ کا بندہ کوئی صدر بن جائے یا وزیر اعظم بن جائے، ملیشیا کا ڈریس ہو، ٹھیک ہے، یہ 3 پیس سوٹ پہن کے تو مانگتے ہیں جا کے دنیا سے، جہازوں سے نکل کے اپنا، یعنی جون جولائی میں کتنی گرمی ہوتی ہے، بالکل اس کے جو ہمارے افسر ہیں وہ 3 پیس کیوں پہنتے ہیں بھائی؟ ظاہر ہے 4 اے سی لگے ہوں گے ان کے دفتروں میں تو وہ کمفرٹیبل ہوں گے، بجلی ہے نہیں. بالکل. ہمیں جو ہے نا اس وقت
کوئی بندہ ایسا ہے جو سب عیاشیاں بند کر دے. اس ملک میں کچھ بھی مفت نہ ہو. ٹھیک ہے. ہم نے مفتے لگا کے نا لوگوں کو کام یہ عادت ڈال دی ہے. یہ سرکاری پیٹرول اور سرکاری جو مراعات نہیں، اس کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں ہے نا. اور جس کے اختیارات بہت زیادہ ہیں عام طور پہ جو پبلک ڈیلنگ ہے اس کی تنخواہ اتنی کم ہے. یہ بھی ہے نا گراؤنڈ ریئلٹی بھی آپ دیکھیں. بالکل. اب ایس ایچ او کی کیا تنخواہ؟ جی وہ بندہ پکڑ لے کوئی اس کو چھڑا ہی نہیں سکتا. بالکل. تو اختیارات اس کے ایسے ہیں. اسی طرح جو ہے نا 17 گریڈ سے نیچے کے لیول جو ہیں پبلک ڈیلنگ جن سے ہوتی ہے، جی اگر ان کی تنخواہیں آپ بڑھا دیں، جی اپنی نہ بڑھائیں، کیونکہ ماشاءاللہ سارے جاگیردار ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ ابھی پچھلے دنوں ہی جو اسمبلیوں میں اراکین کی تنخواہیں بڑھی ہیں. بالکل نہیں، ان کو کوئی ضرورت ہے؟ سب کچھ تو ان کو ویسے ہی فری ملتا ہے. بالکل. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ میرے خیال کے مطابق جو 4 گریڈ سے لے کے 11 یا 16 تک ہے نا، جی ان کی تنخواہیں آپ بڑھا دیں. ٹھیک ہے. تاکہ ان کو دیکھیں یورپ نے کیوں ترقی کی ہے. انہوں نے یہ سوچا ہے کہ بیسک بندے کی زندگی کیسے گزر سکتی ہے. گھر، گاڑی، ٹرانسپورٹ، ٹھیک ہے. میڈیکل، بالکل. یہ سارا ان کا کوئی تردد نہیں ہوتا. تھوڑے سے قسطوں پہ 20% پہ آ کے جا کے کوئی چیز آپ خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب کے شوق پورے ہو گئے. ٹھیک ہے. ٹیکس دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ جو ہے نا، میرا خیال ہے 50 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں نے گاڑی شاید 25 سال کے بعد بھی پرانی سی لی تھی. ٹھیک ہے. تو آج جو افسر لگتا ہے اس کو 2 سالوں میں فارچونر مل جاتی ہے. بالکل ایسے. بالکل ایسے. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ کوئی بندہ آئے کرپشن کے راستے بند کرے، جو بھی بندہ آئے. اور کرپشن جو ہے وہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں، آپ ان کا ایک کسی نفسیات کے ماہر کو بلا کے بھائی اس کی وجہ کیا ہے. ایک تو ہے دیکھا دیکھی، نفسا نفسی، صحیح، کہ نمائش. جی. اب دیکھیں نا، اب انہوں نے گورنمنٹ نے پابندی لگائی جی 8 سے 10 تک آپ چل رہی ہے نا، بڑی فرسٹ کلاس شادی 10 بجے کے بعد نہیں. بالکل بالکل. تو یہ کیوں نہیں پابندی لگاتے کہ جہیز نہیں دینا، بالکل، یا شو شاہ نہیں کرنی. صحیح. میں نے تو IMF والوں کو بھی بہانے سے کہا کہ یار تم لوگ جب قرضہ دیتے ہو تو کوئی عوام کی سہولت کے لیے شک ڈال دو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ نہیں ڈالتے. جاوید صاحب، بہت سارے نوجوان آپ کے فن کی قدر کرتے ہیں اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا ان کو پیغام دیں گے کہ کس طریقے سے وہ اس فن کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ اس فن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اخبار تو پڑھنا بہت ضروری ہے. اچھا. جو نہیں پڑھتے. اور ماشاءاللہ ہم کتنی بھی پڑھائی میں PhD کر لیں، بچے 24 A لے لیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ غالب کون تھا، میر کون تھا، یا حاضر کے عہد حاضر کے کون سے لوگ ہیں. جو ہم نے اس مقام تک پہنچا نا، اس میں آوارہ گردی. کتابوں سے تو میں نے کیا بیٹھا ہوں کہ نفرت تھی. بالکل. اخبار بھی نہیں، کرنٹ جو رسالہ پکڑ لیا، ادھر چلے گئے، کسی ڈرامے میں چلے گئے، لوگوں سے ملے اور خواہش کیا. یہ اب بچوں میں نہیں ہے. اور اب لوگوں کو دیواروں کا بھی بڑا نہیں وہ تو دھیان وہ خراب کرنے دیں گے. اب نہیں کرنے دیں گے آپ، کیونکہ سفید کرانے میں بڑے پیسے لگتے ہیں. جاوید اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں مہمان خاص کی حیثیت سے تشریف لائے، میں شکر گزار ہوں. ناظرین، جاوید اقبال صاحب کی اپنی گفتگو سنی. اب یقین جانیے بہت سارے پروگرام، چین آف پروگرام ہو سکتی ہے ان کے ساتھ. ان کی زندگی کے تجربات، لوگوں سے میل ملاقات اور ان کے فن کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو کریں وہ کم ہے. بہت ساری باتیں رہ گئیں جو دوبارہ کسی پروگرام میں کریں گے، اور ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ. مجھے اپنے میزبان خالد آفتاب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.